بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف ایک روزہ دورے پر کراچی پہنچ گئے ہیں، جہاں ان کا استقبال وفاقی وزیر تعلیم ڈاکٹر خالد مغل صدیقی نے کیا ہے۔ وزیراعظم نے پروگرام پاکستان نیوی کے ڈاک یارڈ کا دورہ کیا، جہاں وہ نیوی کے افسران اور جوانوں سے ملاقاتیں کریں گے۔ اس موقع پر وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف معرکہ حق کے دوران پاکستان کی بحری حدود اور سمندری پانیوں کی حفاظت کرنے والی پاکستانی بحریہ کے افسران اور جوانوں سے خطاب کریں گے اور ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کریں گے۔ وزیراعظم کے ہمراہ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف، وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال اور وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ بھی موجود ہیں۔ ڈی جی ایس پی آر نے خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں کو ایک بار پھر اجاگر کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار ملک ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ جنوری 2024 سے اب تک ملک میں 3700 سے زائد دہشت گردی کے واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ میجر جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ ان واقعات میں 3896 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جن میں سے 1314 افراد شہید ہوئے ہیں اور 2500 سے زائد افراد اپنے اعضاء سے محروم ہو چکے ہیں۔ ہمارے لاکھوں لوگ جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ ساری دہشت گردی کی سرپرستی اور حوصلہ افزائی بھارت کر رہا ہے۔ کشمیر میں یا بھارت میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بھارتی جبر کی وجہ سے اندرونی مسئلہ ہے۔ کشمیر ایک بین الاقوامی تسلیم شدہ تنازع ہے۔ بھارت کشمیر کو حل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، بلکہ وہ جبر سے اسے اندرونی مسئلہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ترجمان پاک فوج نے یہ بھی کہا کہ ہم ایک امن پسند قوم ہیں۔ اگر بھارت نے ہمیں اکسایا یا حملہ کیا تو ہمارا رد عمل تیز اور وحشیانہ ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ بھارت امریکہ نہیں اور پاکستان افغانستان نہیں ہے، بھارت اسرائیل نہیں ہے اور پاکستان فلسطین نہیں ہے۔ پاکستان بھارتی تسلط کے سامنے نہیں جھکے گا۔ ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ بھارت جتنی جلدی یہ بات سمجھ جائے گا، یہ علاقائی اور عالمی امن کے لیے اچھا ہوگا۔ بھارت پہلگام واقعے میں پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا کر کوئی بھی ثبوت دینے میں ناکام رہا ہے۔ نیو دہلی حکومت ان واقعات کو دہشت گردی کے بہانے کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ ترجمان پاک فوج نے جعفر ایکسپریس پر حملے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ حملہ کرنے والی بی ایل اے نے کھلے عام بھارت سے فوجی مدد کی درخواست کی تھی۔ نیو دہلی میں کچھ رہنماؤں، سیاستدانوں اور ریٹائرڈ جنرلوں نے بی ایل اے کی حمایت میں پیغامات دیے تھے۔ Religion is and I think in the world, it is the biggest victim of terrorism right now. It is crying at the same time that Pakistan has absolutely got nothing to do with Pahalgam. Whatever is happening in Kashmir or elsewhere in India is their internal problem because of oppression. So Kashmir is a internationally recognized dispute. There are three countries who have a claim on, who are involved in Pakistan, India and also China. There are UNSC resolutions. So it has to be solved externally as per the will of the people, as per the United Nations Charter. And that India is trying to internalize. It is trying to change its demography. So they are not trying to solve the Kashmir as per the will of the people of the United Nations resolution. They are trying to internalize it by oppression. They are trying to internalize it by changing its demography. So that's, my friend, is the problem. These long range missiles. What were they trying to do? They were trying to deter us from taking just retribution of the killings of the innocent children and women. Because we are a peace-loving nation. But we will, if provoked, if coerced, if aggression is done, the retribution will be swift and brutal. There should be no doubt on that. This overconfidence and this hubristic attitude is now at the peril of the 1.6 billion people of the South Asia and even the region beyond. Because if you don't read the reality and you live in your own reality, then there is a problem. The reality is that India is not USA and Pakistan is not Afghanistan. India is no Israel and Pakistan is no Palestine. The reality is that Pakistan will never be deterred, can never be coerced. We will never bow down to Indian hegemony. The sooner they understand, it is good for the regional peace as well as for the world peace. پاکستانی مسلح افواج کے ہاتھوں آپریشن بنیان و مرصوص میں ہزیمت اٹھانے کے بعد بھارتی سرکار اور مسلح افواج تاحال تڑپ رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق بھارتی خفیہ ایجنسیز نے آپریشن بنیان و مرصوص کی اہمیت کو ختم کرنے کے لیے فتنۃ الخوارج کے سابق ترجمان کی خدمات حاصل کر لی ہیں۔ احسان الاحسان نے بھارتی اخبار دی سنڈے گارجین میں ایک مضمون لکھا ہے، جس میں بے بنیاد دعویٰ کیا گیا کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر کے اندر مزید 2 دہشت گردانہ حملوں کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو راولپنڈی میں اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف شہید کی رہائش گاہ پر پہنچے، جہاں انہوں نے سوگوار خاندان سے تعزیت کی اور فاتح خوانی کی۔
پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق ایئر چیف نے اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف شہید کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ بھارت کو میدان میں ناکوں چنے چبوا کر پاکستان سفارتی محاذ پر بھی سرگرم ہو گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار 3 روزہ دورے پر چین روانہ ہو گئے ہیں۔ وزیر خارجہ چینی ہم منصب سے جنوبی ایشیا کی صورتحال اور اثرات پر بات کریں گے۔ دونوں رہنما پاکستان اور چین کے 2 طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ دونوں رہنما باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ اور قومی سلامتی مشیر اجیت دوول کو جوابدہ ٹھہرانا ناگزیر ہو گیا ہے۔ تینوں نے پہلگام واقعے کی آڑ میں پاک سرزمین پر غیر قانونی فوجی کارروائی کی منظوری دی، جس پر وہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ چارٹر کے مطابق کسی بھی ملک کو دوسرے ملک کے خلاف طاقت کے استعمال کی اجازت صرف حق دفاع یا اقدام متحدہ کی سلامتی کونسل کی منظوری کے تحت دی گئی ہے۔ شہری رحمان کا بھارتی جھوٹا بیانیہ عالمی سطح پر بے نقاب کرنے کے لیے بنائی گئی کمیٹی کا خیر مقدم۔ کہتی ہیں کہ موجودہ مشکل وقت میں عالمی سفارتکاری کے لیے بلاول بھٹو بہترین چوائس ہیں۔ سفارتی محاذ پر بلاول بھٹو کی حکمت عملی نئی تاریخ رقم کر رہی ہے۔ بلاول بھٹو کا لہجہ دلیر اور وقار دشمن کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ بھارت کا ٹیمیں بھیجنا بلاول بھٹو کی خارجہ پالیسی کامیابی کا ثبوت ہے۔ سفارتکاری کی جنگ میں بلاول بھٹو بھارت کا جھوٹا بیانیہ زمین بوس کریں گے۔ بھارتی فوج کی میڈیا بریفنگ پر سوالات اٹھانے پر بھارتی پروفیسر علی خان کو گرفتار کر لیا گیا۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق پروفیسر علی خان نے سوشل میڈیا پر اپیل کی مشتعل ہجوم کا نشانہ بننے والوں کے حق میں بھی آواز اٹھائی جائے۔ پروفیسر علی خان نے مزید اپیل کی کہ بی جے پی کی نفرت انگیز مہم کا سامنا کرنے والوں کے حق میں بھی آواز اٹھائی جائے۔ پروفیسر علی خان نے کرنل صوفیہ کی سپورٹ کو سراہتے ہوئے اپیل کی کہ بھارت میں بی جے پی کے مظالم کا نشانہ بننے والے شہریوں کے حق میں بھی آواز اٹھائی جائے۔ پروفیسر علی خان ہریانہ کی اشوکا یونیورسٹی میں ایسوسی ایٹ پروفیسر ہیں۔ سوشل میڈیا پر تنقید کے نتیجے میں پروفیسر علی خان پر مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا گیا۔ دفاعی ماہرین کے مطابق بھارت میں اقلیتوں اور خصوصاً مسلمانوں پر مظالم کسی سے ڈھکے چھپے نہیں۔ اس سے قبل بھی بھارتی بربریت بے نقاب کرنے پر کئی لوگوں کو مقدمات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک خود مختار ملک ہے۔ فوج پاکستان نے ملک کا نام فخر سے بلند کر دیا ہے۔ پاکستان اکنامک کرائسس سے باہر نکل آیا ہے۔ وہ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ مزید تفصیلات منظر رضوی کی رپورٹ میں دیکھیے۔ راؤس سندھ میں ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا، آنے والے بجٹ میں ہماری کوشش ہے کہ عام آدمی کو آسانی مہیا کی جائے۔ پاکستان کے معاشی معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ اکنامک ٹیم کی حکومت کی وزیر اعظم کی سربراہی میں محنت سے جو ہے وہ اکنامک ریوائیول ہوا ہے، اور اب انشاءاللہ تعالی جو بجٹ آنے والا ہے اس میں عام آدمی کے لیے خوشخبری بھی ہوگی اور ایک ایسا خوشحالی کا پروگرام بھی ہوگا کہ جس کے اوپر لوگوں کو اور خاص طور پہ عام آدمی کو جو ہے وہ ریلیف ملے گا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کا کہنا تھا، وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں ہمارے تینوں سپہ سالاروں نے پاکستان کا نام اونچا کیا۔ ملاقات میں بجٹ کے متعلق بھی تفصیلی بات چیت ہوئی۔ پاکستانی افواج نے دنیا کو بتا دیا کہ اس کا دفاع مضبوط ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں ہمارے وزیر خزانہ اور یہ پوری ٹیم انشاءاللہ اگلے سال مئی تک یہ پوری کوشش کرے گی کہ ہم پاکستان کو قرضوں سے نجات دلائیں، انشاءاللہ آئی ایم ایف سے نجات دلانے کی کوشش کریں، اور ہم سب مل کے بھارت کو اب یہ پیغام بھی دیں جب 10 مئی کی سالگرہ کر رہے ہوں کہ پاکستان کی معیشت اور سیاسی استحکام اور معاشی استحکام میں بھی وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں ہم سب نے مل جل کر پاکستان کا قرض اتارا۔ اس موقع پہ گفتگو کرتے ہوئے رہنما ایم کیو ایم پاکستان فاروق ستار کا کہنا تھا، حکومتی وفد سے کراچی اور حیدرآباد کے مسائل پر بھی گفتگو ہوئی۔ پھر ہم نے کراچی اور حیدرآباد پر جو خاص طور پر بات کی تو ان کے جو اربن پیکیجز ہیں انہیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہ 4 پر عمل درآمد کو تیز کریں، اور دسمبر 2026 میں
शहबाज शरीफ साहब ने वादा किया है कि इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक, वजीर बराए एनर्जी अवैस लुगारी, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, वफाकी वजीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी, सेनेटर फैसल सब्जवारी, फारूक सत्तार और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। कैमरामैन मोहम्मद बेजाद के साथ मंजर रिजवी, 5 न्यूज़ कराची। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कतर के सफ़ीर अली मुबारक अली ईसा अल खतीर की मुलाकात हुई है। पाकिस्तान और कतर के दरमियान ताल्लुकात समेत दो तरफ़ा अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और भारत के माबैन सीज़ फायर के बाद की सूरत हाल पर भी बातचीत हुई है। मोहसिन नकवी कहते हैं कि पाकिस्तान हमेशा अमन का दाई रहा है और हम खत्ते में पायदार अमन चाहते हैं। इंसदाद मनशियात, इंसदाद दहशतगर्दी, सिक्योरिटी ताउन और तरबियती प्रोग्राम्स पर भी सैर हासिल गुफ्तगू की गई। तमाम शोबों में कतर के साथ ताउन को फ़रोग़ देना पाकिस्तान की तरजीह है। कतर के आला हुक्काम ने फॉलो अप विज़िट पर जल्द पाकिस्तान आने पर इत्तेफाक किया। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला की क़यादत में आला सतह का वफ़द भी कतर का दौरा करेगा। वफ़द में वज़ारत दाखिला के मातहत इदारों के सरबराहान शामिल होंगे। कतर पाकिस्तान का काबिल एतमाद शराकतदार है। कतर के साथ ताल्लुकात को काबिल फ़ख्र असासा समझते हैं। बॉर्डर से वापसी पर पाक फ़ौज के दस्तों का जिंदा दिलाने लाहौर की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। लाहौर के शहरियों की पाक फ़ौज के जवानों और टैंकों पर फूलों की बरसात। शहरियों ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी पर पाक फ़ौज को खराज तहसीन पेश किया। कौमी परचम उठाए, शहरी फ़ख्र और खुशी से झूम उठे। पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे और जश्न का समा। शहरियों ने वालिहाना मोहब्बत का इज़हार करते हुए हमेशा पाक फ़ौज के साथ खड़े रहने का अज़म दोहराया। पंजाब पुलिस और पाक फ़ौज के जवानों की जानिब से यौम तशक्कुर पर वलवला अंगेज़ मनाज़िर। यौम तशक्कुर पर IG पंजाब की क़यादत में यादगार शौदा पर हाज़िरी दी गई, गुलदस्ते पेश किए गए, शौदा को खराज अकीदत पेश किया गया। पंजाब भर में कौमी परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब हुई। जज्बा हुब्बुल-वतनी का बेमिसाल मुजाहरा। पुलिस अफसरान और एहलकारों के परचम उठाए हुए जुलूस निकाले गए। पाकिस्तान जिंदाबाद के बुलंद नारे। मसाजिद में कुरान खानी और अफवाज पाकिस्तान और शौदा के लिए खुसूसी दुआएँ की गईं। सीनियर पुलिस अफसरान का परेड का मुआयना। परेड के दस्तों ने सलामी पेश की। जनरल परेड में पुलिस लाइन्स, डॉल्फिन फोर्स, एंटी राइट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस, मुजाहिद स्क्वाड, SPU, लेडीज़ पुलिस, OCU, इन्वेस्टिगेशन विंग और ऑपरेशन विंग, थाना जात के अफसरान और जवानों की शिरकत। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक सीनियर अफसरान ने परेड में हिस्सा लेने वाले अफसरान और जवानों का टर्नआउट भी चेक किया। जनरल परेड में हिस्सा लेने वाले एहलकारों के चाको चौबंद दस्तों ने मार्च पास्ट किया। जनरल परेड में ख़वातीन एहलकारों ने भी हिस्सा लिया। हर सोमवार सूबे भर में बाकायदगी से जनरल परेड का इनेकाद किया जा रहा है। ज़िले अफसरान की कोर्ट, मोटर ट्रांसपोर्ट विंग, मुतफरिक स्टोर्स, वर्दी, गोदाम और दीगर शोबों की इंस्पेक्शन। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं कि जनरल परेड का मकसद एहलकारों को अलर्ट रखना और उनमें डिसिप्लिन, इत्तेहाद और भाईचारे की फ़िज़ा कायम रखना है। परेड किसी भी फोर्स के डिसिप्लिन का बेहतरीन मुजाहरा होती है। जनरल परेड से अफसरान और एहलकारों की फ़िटनेस बरकरार रहेगी। परेड पुलिस फोर्स की तारीख, विरसे और रिवायत को ज़ाहिर करती है। भारत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की तारीख़ी फ़तह। मुख्तलिफ स्कूलों की जानिब से मुल्क की तकरीबात का शानदार इनेकाद। तलबा का पाक फ़ौज से वालिहाना इज़हार यकजहती। नन्हे तलबा का मिली नग़मों और परचम लहरा कर फ़ौज पाकिस्तान को खराज तहसीन। मादर वतन के मुहाफ़िज़ों के साथ कौम का मजबूत रिश्ता और गैर मुतसलसल एतमाद कायम। तलबा कहते हैं कि अफ़वाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को सलाम। पूरी कौम उनके साथ सीसा पिलाई दीवार की मानंद खड़ी है। दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए पूरी कौम फ़ौज के शाना बशाना मौजूद है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशस्तों से मुतालिक नज़रसानी दरख्वास्तों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने की है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट से तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे सज्जाद हैदर। जी सज्जाद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा।
जी, आज सुप्रीम कोर्ट में 11 रुकनी जो आइनी बेंच है, इसके सामने आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से दरख्वास्तों की समाअत थी। ये नज़रसानी दरख्वास्त थी। आज जैसे ही समाअत का आगाज़ हुआ तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हामिद खान रोस्ट्रम पर आए। उनका कहना था कि मैंने 3 एतराज़ात जमा करवाए हैं, जिस पर जो बेंच के सरबराह हैं उनका ये कहना था कि मेरे पास अभी तक आपके कोई एतराज़ात नहीं पहुँचे। ताहम जो दूसरे वकील थे फैसल सदीकी, वो भी रोस्ट्रम पर आए। उनका कहना था कि मेरे किसी किस्म के कोई एतराज़ात बेंच पर नहीं हैं। मेरा जो मामला है वो टेक्निकल मामला है। मेरा जो इस मामले में व्यू है वो ये है कि पहले 13 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की, अब 11 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है, जिस पर जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान थे उनका कहना था कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब 13 रुकनी बेंच का फैसला 8 या 9 रुकनी बेंच भी सुन सकता है। ताहम हमने जब इस केस की समाअत का आगाज़ किया तो उस वक्त बेंच 13 रुकनी ही था। 2 जो जजेस हैं उन्होंने इस बेंच से अलहदगी इख्तियार कर ली और उन्होंने किसी किस्म का अपना नोट भी नहीं दिया। इसके बाद हमारे पास जो स्ट्रेंथ मौजूद थी, यानी कि 11 रुकनी बेंच, वो मुकम्मल यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि आइनी बेंच जो है इसमें 13 जजेस ही शामिल हैं। अगर हुकूमत चाहे तो 15 रुकनी बेंच कर दे तो दोबारा हम 2 मज़ीद जजेस को इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके बाद जो फैसल सिद्दीकी है उनका कहना था कि मैं तफसीलन अपने जो दलाइल हैं उनका आगाज़ करूंगा और मुझे इसके लिए कुछ वक्त चाहिए होगा। जिसके बाद अदालत ने कहा कि आप कितना वक्त लेंगे। उन्होंने कहा कि मैं मज़ीद 1 दिन अपने दलाइल देना चाहूँगा। जिसके बाद अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी और कल अब जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं फैसल सिद्दीकी, वो अपने एतराज़ात के ऊपर अपने दलाइल देंगे। जी सजाद, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्क में पानी की कमी के पेश नज़र फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने टास्क फोर्स तश्कील दे दी है। टास्क फोर्स ने अपनी सिफारिशात 4 सूबों के महकमा आपाशी, महकमा ज़राअत, वापडा, वर्ल्ड बैंक समेत 19 इदारों को पेश कर दी हैं। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शकील नाइच से। शकील नाइच, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? इस वक्त मुल्क में पानी की शदीद कमी है, जिससे फसलें शदीद मुतासर हो रही हैं और ज़राई पैदावार में कमी का खदशा बढ़ जाए। इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म ने एक टास्क फोर्स तश्कील दे दिया है। उस टास्क फोर्स ने अपनी सिफारिशात 4 सूबों के महकमे आपाशी, महकमे ज़राअत, वर्ल्ड बैंक समेत 19 सूबाई और वफाकी इदारों को अरसाल कर दिए। इरसा ने इस सिलसिले में 4 सूबाई हुकूमतों के खत लिखा है, जिसमें पानी से मुतालिक ये जो टास्क फोर्स सिफारिशात हैं इस पर उनकी राय तलब कर ली और उन्हें इस तज्ज़िये से भी आगाह कर दिया कि किस तरह कम पानी इस्तेमाल करके फसलों की पैदावार को बरकरार रखा जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है। इरसा ने पानी के इस्तेमाल के लिए उसूल बनाने के लिए कहा है, उसमें इस्तेमाल में एहतियात का भी अख्तियार करने की तजवीज़ है। इस तज्ज़िये में पानी के बेहतर इस्तेमाल में मदद मिलेगी और एहतियात भी किया जाएगा ताकि पानी ज़ाया न हो सके। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के टास्क फोर्स ने जो तजवीज़ पेश की, जो तज्ज़िया पेश किया है, उस पर 4 सूबाई हुकूमतों को, 4 सूबों के महकमे आपाशी को अपनी राय देने के लिए कहा है। टास्क फोर्स ने पानी के 1991 के मुआहदे के तहत पानी की तकसीम में एहतियात करने और फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए भी तजावीज़ दी है। इरसा वापडा से राय ली जाएगी। मुल्क में पानी कमी के बाद फसलों की पैदावार कम न होने पर भी जोर दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कराची में रवां साल 4 माह के दौरान रिपोर्ट होने वाली वारदातों के अदाद-ओ-शुमार CPLC ने जारी कर दिए हैं। जनवरी में 5,865 जबकि फरवरी में 5,441 से ज़ायद वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। नूरुल इस्लाम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी देखें, कराची में रवा साल 4 माह के दौरान रिपोर्ट होने वाली वारदातों के आदाद और शुमार CPLC ने जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी में 5,865, फरवरी में 5,441, मार्च में 5,703 और अप्रैल में 5,355 वारदातें रिपोर्ट हुई है, जबकि कराची में 4 माह के दौरान मजमूई तौर पर 22,364 वारदातें रिपोर्ट हो चुकी है। जबकि इन वारदातों में शहरियों को 4 माह में 6,687 कारों, 15,727 मोटरसाइकिलों से हाथ धोना पड़ा है और शहर में बत्ताखोरी के 29 केसेस रिपोर्ट होने के साथ अगवा के 8 मुकदमा दर्ज हुए, जबकि फायरिंग
اور دیگر واقعات میں 4 ماہ کے دوران 185 افراد قتل ہو چکے اور اسلحہ کے زور پر شہریوں سے 5663 موبائل فون چھینے گئے ہیں۔ محتاط اندازہ لگایا جائے تو 4 ماہ کے دوران شہریوں کو اربوں روپوں کا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ جی بہت شکریہ، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ سندھ کے وزراء کا چینی آٹو موبائل کمپنی چیری ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن اور وزیر توانائی سید ناصر حسین شاہ نے چینی آٹو موبائل کمپنی چیری ہولڈنگز گروپ کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا۔ اس موقع پر چیری کے چیئرمین نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ شرجیل انعام میمن نے بتایا کہ چیری ہولڈنگز گروپ نے سندھ بھر میں الیکٹرک گاڑیوں کے لیے چارجنگ پوائنٹس نصب کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ ہر 50 کلومیٹر پر ایک ای وی چارجنگ اسٹیشن قائم کیا جائے گا، جس سے ای وی موٹر سائیکل، کار اور ٹرک رکھنے والوں کو فائدہ ہوگا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سندھ میں ٹرانسپورٹ کے نظام میں جدت آ رہی ہے اور ان کا مقصد ماحول دوست ای وی گاڑیوں کو فروغ دینا ہے۔ چارجنگ اسٹیشنز کے قیام سے مقامی لوگوں کو روزگار ملے گا اور کراچی میں ای وی منی ٹرکس کا اسمبلنگ پلانٹ بھی قائم کیا جائے گا۔ سید ناصر حسین شاہ نے چینی سرمایہ کاروں کی جانب سے سندھ کے دیہی علاقوں میں شمسی توانائی کے منصوبوں پر تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ گھروں کی سولر ہونے سے توانائی کے بحران میں کمی آئے گی اور یہ اقدام ماحول دوست توانائی کے فروغ میں اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ غریب خاندانوں کو سولر سسٹمز فراہم کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ اپنی روزمرہ کی توانائی کی ضروریات خود پوری کر سکیں۔ اس اقدام سے مہنگی بجلی کے بلوں میں کمی اور لوڈ شیڈنگ کے مسائل میں خاطر خواہ بہتری آئے گی، جس سے مقامی معیشت کو فروغ ملے گا اور روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ شہر قائد میں گرمیاں شروع ہوتے ہی بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ نے عوام کی زندگی بدتر بنا دی ہے۔ کراچی کے علاقے ابراہیم حیدری میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف علاقہ مکین کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی ہے۔ احتجاج میں سیاسی شخصیات بھی موجود ہیں۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے شہریار سے۔ شہریار بتائے گا کیا اپڈیٹس ہیں اس حوالے سے آپ کے پاس؟ جی، ابراہیم حیدری کے مختلف علاقے ہیں جہاں پر یہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے خلاف لوگ یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں۔ بڑی تعداد پر عام لوگ، سیاسی شخصیات اور ماہی گیر جو ہیں وہ بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ بھاری بھرکم بل بھیجے جاتے ہیں، ان کی ادائیگی کے باوجود 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ عوام کے لیے جان لیوا ثابت ہو رہی ہے۔ یہاں پر جو مظاہرین ہیں ان کا یہ کہنا، انہوں نے یہ بجلی فراہم کرنے والا جو ادارہ ہے اس کے دفتر کا گھیراؤ بھی کر لیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک یہ بجلی کا جو معاملہ ہے اس کو درست نہیں کیا جاتا، لوڈ شیڈنگ ختم نہیں کی جاتی، احتجاج جاری رہے گا۔ جی شہریار شوکت، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ ڈسٹرکٹ ملیر سٹی تھانے کی حدود میں سریعام آرگنائزڈ گٹکا فروشی جاری ہے۔ چینل 5 کا اسٹنگ آپریشن متعدد خفیہ فوٹیجز حاصل کر لی ہیں۔ پولیس اور مبینہ سرپرستی کے الزامات بھی ہیں۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے نعمان صافی سے۔ نعمان، بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے اور کیا مزید تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے؟ جی بالکل، تھانہ ملیر سٹی گٹکا مافیا کا گڑھ بن گیا ہے۔ سریعام گٹکا فروشی چینل 5 کا اسٹنگ آپریشن فوٹیجز حاصل کر لی۔ بے لگام گٹکا مافیا سے ملیر سٹی پولیس کی لاکھوں کی ہفتہ وصولی۔ ملیر سٹی میں اس وقت ریاض عرف واجو اور سابقہ بیٹر جلال بڑے گٹکا ڈیلرز ہیں۔ گٹکا نیٹ ورک کی سرپرستی میں 30 سے زائد مقامات پر فروخت جاری ہے۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے ملیر 15 پر سریعام گٹکا فروخت ہو رہا ہے۔ جناح اسکوائر ملیر میں سجاد فوجی اور انیل مکرو دندے میں ملوث۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے سجاد اور انیل کے گٹکے کی فروخت بھی جاری ہے۔ تھانہ ملیر سٹی کی حدود میں مبینہ طور پر درجن بھر سے زائد گٹکا فروشی میں ملوث نوید ملا، انیس، جنید، خاور، خالد عرف بریانی، ماما ایکسائز، فراز کالا، شفیع جانزیب اور سکندر مبینہ گٹکا فروشی میں ملوث بتائے جا رہے ہیں۔ جبکہ ملیر سٹی کے علاقے میں سونو اور اس کا باپ اسمگل شدہ چالیہ کے بھی بہت بڑے ڈیلر کے طور پر کام کر رہے ہیں اور چالیہ فروخت کر رہے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود کلم کلا گٹکا فروشی کا کاروبار جاری ہے۔ تھانہ ملیر سٹی میں تعینات پولیس اہلکار مبینہ طور پر گٹکا مافیا کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تھانہ ملیر سٹی میں موجودہ ایڈیشنل ایس ایچ او یونس جٹ سے موقف لینے کے لیے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن رابطہ نہ ہو سکا۔ جی بہت شکریہ نعمان تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ انتہا پسند بھارتی وزراء اور بھارتی فوج کے ریٹائرڈ افسران آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ آپریشن بنیاد مرصوص میں ذلت آمیز ناکامی پر انتہا پسند بھارتی وزراء کی بھارتی فوج کے خلاف ہرزہ سرائی۔ ذرائع کے مطابق کرنل صوفیہ قریشی پر تنقید کے حوالے سے میجر جنرل ریٹائرڈ سمیت دیگر سابق فوجی افسران نے بھارتی وزراء کو آڑے ہاتھوں لے لیا ہے۔ ریٹائرڈ بھارتی فوجی افسران نے مطالبہ کیا
کہ بھارتی فوج کی توہین کرنے والے وزیروں کو مودی برطرف کیوں نہیں کر رہے۔ میجر جنرل کہتے ہیں کہ مدھیہ پردیش کے وزیر وجے شاہ اور نائب وزیر اعلیٰ جگدیش دیودا فوج پر کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ مودی خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ فوج صرف بھارت ماتا کے سامنے جھکتی ہے، مودی جیسے سیاستدانوں کے قدموں میں نہیں۔ مودی کے قدموں میں فوج کو جھکانے کا بیان شرمناک اور ناقابل قبول ہے۔ مدھیہ پردیش کے وزراء فوج کی قربانیوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ فوج میں کرنل صوفیہ قریشی جیسے افسران قوم کا فخر ہیں۔ مودی حکومت ان پر بھی حملہ آور ہو رہی ہے۔ جو فوج کی تذلیل کرے وہ وزیر نہیں بلکہ مودی کا ترجمان ہے۔ بات کریں گے ملکی معیشت کی۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان تکنیکی مذاکرات مکمل ہونے کے بعد پالیسی سطح کے بجٹ مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے۔ مذاکراتی ٹیم میں وزارت خزانہ، ایف بی آر، پلاننگ کمیشن حکام شامل ہیں۔ درآمدات اور برآمدات پر ٹیکسز میں کمی، ریل اسٹیٹ کو ریلیف اور تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسز کا بوجھ کم کرنے کی تجاویز زیر غور ہیں۔ آئی ایم ایف کے سامنے تجاویز رکھ دی گئیں۔ آئندہ مالی سال کے لیے وفاقی بجٹ 17,500 ارب روپے سے 18,000 ارب روپے تک رہنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ ایف بی آر آئندہ مالی سال کے دوران 14,307 ارب روپے کے محاصل جمع کرے گا۔ 6,470 ارب روپے ڈائریکٹ ٹیکسز کی مد میں جمع کیے جائیں گے۔ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں 1153 ارب روپے اور سیلز ٹیکس کا ہدف 4,943 ارب روپے مقرر کیا گیا ہے۔ کسٹمز ڈیوٹی کی مد میں 1,741 ارب روپے جبکہ پیٹرولیم لیوی کا ہدف 1,311 ارب روپے مقرر کیا گیا۔ ترقیاتی منصوبوں پر وفاق 1,065 ارب روپے خرچ کرے گا۔ اے این ایف کا ملک کے مختلف شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ایف آئی اے نے حالیہ کارروائیوں کے دوران منشیات اسمگلنگ کے خلاف سخت اقدامات کیے ہیں، جس کے نتیجے میں 5 مختلف کارروائیوں میں 3 ملزمان کو گرفتار کر کے 39,29,000 روپے سے زائد مالیت کی تقریباً 516 کلو گرام منشیات برآمد کی گئی ہے۔ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر سعودی عرب جانے والے ایک مسافر سے 6 کلو گرام سے زائد کی آئس برآمد کی گئی ہے، اور اسلام آباد موٹر وے ٹول پلازا پر پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرنے والے ایک مسافر سے 1.5 کلو سے زائد چرس برآمد کی گئی ہے۔ دوسری جانب کراچی کے علاقے سوراب کوٹ کے قریب گاڑی سے 4.5 کلو سے زائد چرس برآمد کی گئی ہے۔ دیگر علاقوں میں بھی کارروائی کر کے 480 کلو گرام مشکوک منشیات برآمد کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ شاہراہ شہید ذوالفقار علی بھٹو روڈ کراچی کے قریب جھاڑیوں میں چھپائی گئی 24 کلو چرس بھی برآمد کی گئی ہے۔ سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ کی زیر نگرانی منشیات سے پاک لاہور کا مشن جاری۔ رواں سال منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیوں میں 4,704 ملزمان گرفتار کر لیے گئے، 4,607 مقدمات درج، جبکہ گرفتار ملزمان کے قبضے سے 2,660 کلو چرس اور 368 کلو آئس برآمد کی گئی ہے۔ ملزمان سے 215 کلو افیم، 207 کلو ہیروئن اور 26,000 سے زائد لیٹر شراب بھی برآمد کی گئی ہے۔ ترجمان لاہور پولیس کے مطابق سٹی ڈویژن سے منشیات فروشی کے 891، کینٹ سے 1,059 اور سول لائن سے 462 ملزمان کو گرفتار کر کے صدر ڈویژن سے 755، اقبال ٹاؤن سے 640 اور ماڈل ٹاؤن سے 897 ملزمان گرفتار کیے گئے ہیں۔ اور اب بات کریں گے موسم کی۔ شہر قائد میں سورج کا پارہ ایک بار پھر گرم ہونے سے گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ روز موسم مزید گرم ہو سکتا ہے۔ مزید جانتے ہیں ہماری نمائندہ عروج رضوی سے۔ عروج، بتائیے گا کیسا موسم رہے گا آئندہ ہفتے میں؟ جی بالکل، شہر قائد میں گرمی کا زور برقرار ہے۔ اس وقت کی اگر ہم موجودہ درجہ حرارت کی بات کریں تو اس وقت کا موجودہ درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کے امکانات ہیں۔ اگر ہم کم سے کم درجہ حرارت کی بات کریں تو کم سے کم درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ ہواؤں میں نمی کا تناسب 60 سے 70% ہونے کی وجہ سے گرمی کی شدت کافی زیادہ محسوس کی جا رہی ہے۔ ہوائیں جو ہیں جنوبی مغرب کی جانب سے 14
किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा कुछ रोज़ तक मज़ीद गर्मी की जो शिद्दत है वो इसी तरीके से बरकरार रहेगी। कोशिश करें कि दिन के वक्त घरों से कम बाहर निकलें, ठंडे मशरूबात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। घरों से निकलना भी पड़े तो सरों को ढाँप के घरों से बाहर निकलें। अपने घरों की छतों पे ठंडे पानी के कूज़े रखें ताकि ये परिंदे भी सैराब हो सकें, ख़ुद भी अपने आप को गर्मी से महफूज रखें। जी ठीक है अरूज, आपका बहुत शुक्रिया। अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए तकरीब का अहतमाम पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका एसोसिएशन के ताउन से दारुल हुकूमत प्रेटोरिया में किया गया। भारत के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाने पर अफवाज पाकिस्तान को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब में एसोसिएशन के साबिक सदर और सीनियर मेंबरान समेत पाकिस्तानी कम्यूनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। शुरका ने भारतीय फ़ौज की पाकिस्तान की शहरी आबादी को निशाना बनाने पर शदीद मज़म्मत की। शुरका ने पाक अफवाज को तारीख साज फतह हासिल करने पर ज़बरदस्त अंदाज में खराज तहसीन भी पेश किया। तकरीब में पाकिस्तानी कम्यूनिटी का जोश और जज्बा काबिल दीद था। तकरीब के दौरान फ़िज़ा नारा तकबीर अल्लाहु अकबर और पाक अफवाज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों से गूंजती रही। और इसी के साथ ही बुलेटिन से फ़िलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 5 न्यूज़।